سلیمان بن داؤد نبی، ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ مانگا تھا میرے مالک میں ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت چاہتا ہوں کہ ہر چیز میرے تابع ہو۔ خالق نے فرمایا مل جائے گی، بس یہ ایک انگشتری ہے، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، 100 فرسخ تک اس نبی کا صرف لشکر تھا جن کا نام سلیمان بن داؤد تھا، ان کا لشکر 25 فرسخ پہ جنات، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، اوپر 25 فرسخ میں پرندے ایک نہیں 2 صفوں میں، ایک صف اوپر ایک صف نیچے۔ اور اللہ کے نبی نے ایڈجسٹمنٹ ایسے کی تھی کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کرتے تھے، نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے۔ نبی نے فٹ ایسے کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلال والے نبی ہیں، اور آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ہیں جلال والے۔ جنات نے تخت اٹھا رکھا ہے، ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر منٹوں میں ہوتا تھا۔ آپ اس تخت کی لمبائی کیا سمجھیں جس کے اوپر اتنا بڑا باورچی خانہ ہو کہ ایک ایک برتن میں 25 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا۔ نبی کا دربار سجا ہے، سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آتی۔ کس کی ڈیوٹی تھی یہاں؟ کون اپنی جگہ سے ہلا جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ سب نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی۔ اب نبی خدا نے پراپر جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا، آسمانوں کی بلندیوں میں جا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، یہ مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ عقاب اوپر گیا، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے وہ ہدہد آ رہا تھا۔ اب وہ اس پہ جھپٹا بھی ایسے کہ اسے لے ڈالے۔ اب جب ہوا میں ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس طاقت کی جس طاقت سے خدا نے تجھے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ ہدہد کو عقاب دربار سلیمان میں لایا، ہوائیں مسخر تھیں، ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم کو لا کر کھڑا کیا گیا، کٹہرا لگ گیا۔ اللہ کا نبی جو مدعی ہے وہی جج ہے۔ ہدہد اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ حجت خدا سے کہتے ہیں سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا میں اوپر آؤٹنگ کی طرف چلا گیا۔ اب میں گھومتا پھرتا سرزمین یمن کی طرف گیا، وہاں میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ مجھے ٹائم پہ واپس آنا ہی بھول گیا۔ میں نے وہاں پر ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا۔ ان لوگوں کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ وہ لوگ حسین جمیل، ہر حوالے سے اچھے، اخلاص پراپرلی اچھے لوگ، دولت مند، تہذیب یافتہ لوگ۔ اس ملکہ کا ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں، یاقوت سے بنا ہوا ہے، پخراج اور زمرد اس پہ جڑے ہوئے ہیں، اور تخت اتنا وزنی ہے یاقوت سے بنا ہوا کہ 25 ایک طرف 25 ایک طرف 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ ایک چیز کا یار اللہ کے نبی مسئلہ ہے، ہر حوالے سے لوگ پرفیکٹ ہیں لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے میں کتنی جلدی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا۔ فرمایا یہ خط اس تک پہنچا، اس خط میں راہ حق کی دعوت دی۔ فرمایا ادروائز خون خرابہ ہوگا، جنگ ہوگی جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو یہاں آ۔ خط کو فولڈ کیا، فولڈ کر کے اسے ہدہد کی چونچ میں دیا۔ ہدہد کی چونچ میں دے کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا 6 مہینے دور ہے یہاں سے بلقیس کا ملک، میرے حکم کے بعد تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا۔ اب وہ وہاں سے چلا، منٹوں میں ادھر آ گیا، ادارے کھڑے تھے، یہ اندر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کتاب والے نے لکھا کہ ملکہ کی خواب گاہ تھی بالائی منزل پہ، اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا، یہ اوپر سے روشن دان سے داخل ہو گیا۔ اب ملکہ محو خواب تھیں، وہ سو رہی تھیں، ملکہ کے یہاں خط رکھا، واپس ہو گئی۔ اب جب ملکہ اٹھی تو انہوں نے ناقوس بجایا، تمام محل اکٹھا ہو گئے۔ جس وقت میں عالم خواب میں تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ ملکہ ہم نے نہیں دیکھا،
अब उसने एड्रेस पढ़ा, उसने एड्रेस पढ़ने की, बड़ी अमन वाली खातून थी जिनका नाम बिल्कीस था। इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक पूरी टीम तैयार की 75% की, और उनके ऊपर एक हेड बिठाया। 75% को ऊंट और हाथी हीरो जवाहिर से भर के दे दिए कि जाओ 6 महीने दूर, जो अपने आप का नाम सुलेमान बिन दाऊद बताता है, जो कहता है कि मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ, जाओ और जाकर उसकी खिदमत में ये तमाम तहाइफ पेश करो, और लगे हाथों ज़रा ये भी देखो कि इस ज़मीन पे वो लोग कौन है जो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। उन 75 लोगों के ऊपर एक हेड बिठाया। उस हेड को बुला के कहा कि तुझे इन सब, मास्टरमाइंड है तू, सबका लीडर बना के भेज रही हूँ, हीरो जवाहिर से हट के मैं तुझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुक्ता है, इसे छोड़ना नहीं है, 25 ईंटें दे रही हूँ। कितनी? 25 ईंटें। ये हमारी ईंटें नहीं, उस टाइम बड़े ब्लॉक होते थे। 25 ईंटें सोने की दे रही हूँ, ये तूने जाकर मेरी तरफ से उनके बादशाह को स्पेशली तोहफा देना। वो वहां से चले। हजरत सुलेमान बिन दाऊद नबी का तख्त जिन्नात ने उठाया हुआ था, और जाहो जलाल प्रोटोकॉल तबकना, अल्लाह के नबी को खुदा ने वही की, सुलेमान वो वफद भेज रही है। 6 महीने का सफर उन्होंने तय कर लिया, वो चंद दिन की मुसाफत पे आ गए। हजरत सुलेमान ने चाहा कुछ तो ऐसा किया जाए जिसे देख के वो हैरान और परेशान दोनों हो जाए। अल्लाह के नबी ने देखा यहाँ इंसान थे, यहाँ जिन्नात थे, यहाँ जानवर थे, ऊपर परिंदे थे। जिन्नात के लश्कर पे निगाह पड़ी। 75 मील आपका कराची नहीं बनता जितने जगह पर सिर्फ जिन्नात का लश्कर था हजरत सुलेमान बिन दाऊद का। उनमें सबसे कवि हैकल जिन, कवि हैकल जिन को इफरीत कहते हैं, उसे बुलाया। इफरीत, जी सरकार मेरा एक छोटा सा काम कर दे। जी सरकार हुक्म करें। फरमाया वो भेज रही है अपना वफद, वो ला रहे हैं 25 ईंटें सोने की मुझे तोहफा देने के लिए। वो 25 ईंटें ला रही हैं। इफरीत तूने छोटा सा काम ये करना है, जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने मुझ तक आना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना। अब वो आए, उन्होंने आकर देखा, सरकार बन गई, बन गई, बन गई। अब एक काम कर, ये जो तूने प्रॉपर एक सोने की रोड बनाई है ना, इसके बीच में से 25 ईंटों की जगह खाली कर दे। हो गई। वो आए, उन्होंने देखा यहाँ सोने की रोड, ये हीरो जवाहिर राहुल, यहाँ तो रोड ही सोने की है। अब वो बड़ा जीरक आदमी था जो उनका हेड था। वो आया, उसने देखा कि यहाँ थोड़ी सी बदहाली हुई हुई है, हमारी भी रोडें ख़राब होती रहती हैं, इनकी कौन सी बड़ी बात है। अब उनकी सोने की रोडें बेशक हो गई होगी ख़राब। उसने वो गिन के देखा तो वो 25 ईंटों की जगह थी। अब उसने कहा मेरे पास जो सबसे बड़ा तोहफा वो 25 ईंटें, और इनकी राह गुजर में से थोड़ी सी उखड़ी हुई वो 25 ईंटें। अब मैं 25 जाके सोने में तोहफे पे भी दूं, अल्लाह के नबी भी तो उसे आजमा रहा था। अब जो मैं 25 सोने में दूं तो कहीं इनके जहन में ख्याल आए कि हमें तोहफा देने के लिए हमारी रोड से उखाड़ के लाया है। वो इतने बड़े दिल का आदमी था, कोई हम जैसा होता, वो इतने बड़े दिल का आदमी था कि उसने वहीं 25 एडजस्ट करवा दिया। उसने कहा यार इनका इतना हसीन मुल्क खराब हो रहा है, अपनी सोना। हम जैसा होता तो दब के चला जाता, वापसी के साथ ले जाता, ठीक है। लेकिन वो मुखलिस था अपने मालिकों के साथ। आ गए, सरकार हम मान गए हैं, आप हमसे बड़े हैं, मसला हमारी मलिका का है, 9 काम है, 9 चैलेंजेस हैं, वो आपको पूरे करना पड़ेंगे। हम आपके हैं, वो भी आपके। पहला काम ये है कि ये मोती है निहायत नाजुक तरीन, इसमें एक सुराख है जिसका अगली जानिब से मुंह बंद है, बीच में दीवार है, बीच में दीवार है, सुराख है मोती में। इब्रार साहब, मोती का दूसरी जानिब से मुंह बंद है। मिसाल के तौर पे ये मोती है, ये दूसरी जानिब से मोती का मुंह बंद है, पतला छोटा सा कीमती मोती, गौर से देखने में मोती टूटने का खतरा देता है, इतना नाजुक। काम ये करना है कि एक तो ये दीवार तोड़वानी है और दूसरी जानिब से मुंह खुलवाना है, और जब मुंह खुल जाए तो ये एक मोटा धागा है, इसे इसके बीच में से गुजारना है। अल्लाह के नबी ने जिन्नात के लश्कर को देखा, एक जिन को हुक्म दिया, इधर आओ, इस दीवार को तोड़, इस दीवार को तोड़ और मोती का दूसरी जानिब से मुंह खोल।
اس کا شاید چھوٹا ہوا، وہ گیا، اس نے دیوار توڑی، دوسری جانب سے منہ کھولا. اب مین کام تھا مشکل دھاگے والا. اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چیونٹی رینگ رہی تھی. فرمایا اس دھاگے کو منہ میں لے، موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکل. ملکہ نے ایک بڑا محل بنوایا، اس کے اندر اس سے چھوٹا، اس کے اندر اس سے چھوٹا، 40 محل. آخری محل میں وہ تخت رکھا، 40 آہنی تالے لگوائے، اوپر 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کیا، اس کی سیکیورٹی. کبھی تو وطن واپس لوٹنا پڑ ہی سکتا ہے. اللہ کے نبی کا یہاں تخت سجا تھا، 6 مہینے کا فاصلہ تھا. اللہ نے وحی کی، سلیمان سلیمان تو نے دعوت دی تھی، وہ وطن چھوڑ کر عوام کو لے کر آ گئی ہے تیرے سامنے. اللہ کے نبی نے سوچا یہ جو آ رہی ہے کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے. ناراض نہ ہو، وہ بندہ ہے ہی نہیں جو نہیں مسکرا بھی سکتا. اللہ کے نبی نے جنات کے لشکر کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، پھر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا دی، مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے، یہ بالکل میرے سامنے. کیا تم 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ 6 مہینے جانا، 6 مہینے آنا اور واپسی پہ تخت اٹھا کے لانا. 1 سال کا سفر ہے اور وہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن. قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے سب سے قوی ہیکل جن ابرار صاحب کھڑا ہوا. اس نے کہا سرکار میں تخت لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اس کے آنے سے پہلے. فرمایا آنے کا انتظار نہ کر، مجھے ٹائم بتا. اب شاہ جنات نے تمام پاور کا اندازہ لگایا. اس نے کہا سرکار میں تمام کوشش کروں گا اور اتنے کم وقت میں لاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ اس سے اٹھیں. ابھی اٹھیں گے نہیں، ابھی اٹھ رہے ہوں گے، ابھی اٹھ رہے ہوں گے، ابھی اس پروسیس میں ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے بڑی بے نیازی سے کہا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے، مجھے جلدی آئے. ارے تو دیر کر رہا ہے، سلیمان کو جلدی ہے. اب جہاں شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا، جہاں جنات کا لیڈر ریجیکٹ ہو گیا، وہاں کس کی مجال تھی؟ لیکن میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. وہ کلام کہہ رہا ہے اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم. میرے 6 معصوم بتا گئے. اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برخیہ، وصی حضرت سلیمان. تاریخ دان نے لکھا کہ یہ حضرت سلیمان کے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے، چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے. کیا سن رہا ہے کراچی یار؟ آصف کیا چاہیے؟ سرکار میں تخت لاؤں گا. آصف یہ میں نے شاہر جنات کو نامنظوری دی ہے، یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور یہ ریجیکٹ ہو گیا. آصف تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں، یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. خدا کا واسطہ طوفان اپنے اندر روک کے بیٹھا ہوں، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک جھپکنے میں نہیں، پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا. اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا، وہ لے آیا تھا. وہ ارے کیا سن رہا ہے یار کراچی؟ ارے وہ لے آیا تھا، وہ لے آیا تھا. یہ سارا مقدمہ پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں سمجھایا ہے؟ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی احباب، مسئلہ یہ ہے 1,23,999 نبی، موبائل چھوڑیے گا، ان 1.25 لاکھ میں 313 رسول، ان 313 سے افضل ہیں 5 اولی العزم نبی، ان 5 کے سردار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارے نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے نبی کا مقابلہ کریں تو کیا کریں، یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے. پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ، ارے اگر ہدایت سونے کے بھاؤ بھی ملتی تو میں لا کر علی کے منکر کے سامنے رکھ دیتا. ہدایت اللہ دیتا ہے، میرا قصور
قصور کوئی نہیں ورنہ فیصلہ تو ہو گیا. ارے مجھے خود سوچ کے بتاؤ جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع 6 مہینے دور سے پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا